قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں مرزا صاحب کی ایک الٹی لاجک، جس کی بنا پر انہوں نے امام ابو حنیفہ پر عام طور پر اور فقہ حنفی پر خاص طور پر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے ایک جیلی مسئلہ بنایا ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوائی جائے تو فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ طلاق تو بالکل نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بالکل جیلی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمارے لیے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور ہمیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر کے اس سے کلمہ کفر اگلوایا جائے تو جب اس سے کفر لازم نہیں آتا تو بھائی طلاق کیسے لازم آ جاتی ہے. یہ مرزا صاحب کی دلیل ہے، اور اس دلیل کی بنا پر وہ فقہ حنفی پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. انہوں نے جیلی مسئلے کا الزام لگایا ہے فقہائے احناف پر کہ انہوں نے ایک جیلی مسئلہ اپنی کتاب میں لکھ دیا. پھر انہوں نے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امام ابو یوسف جو قاضی القضات تھے، جو چیف جسٹس تھے ہارون الرشید کے زمانے میں، ان پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی، اور وہ تنقید نہیں تھی بلکہ وہ توہین کے درجے پر چلے گئے تھے. تنقید ایک درجے تک تنقید ہوتی ہے، وہ شاید کسی حد تک قابل قبول بھی ہوتی ہے اگر وہ علمی سطح پر کی جائے، لیکن یہ جو ان کے الفاظ تھے وہ توہین کے دائرے میں چلے گئے. اور پھر کبھی کہتے ہیں مرزا صاحب کہ ایمان تو نہیں جائے گا اگر کوئی آدمی مجبور ہو کر کلمہ کفر بولے، تو طلاق کیسے پڑ جائے گی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج تک فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور احناف نے آج تک اس سے رجوع نہیں کیا. یعنی وہ احناف کے رجوع کے بھی بڑے خواہش مند ہیں کہ حنفی علماء نے چونکہ یہ مسئلہ غلط لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے تو طلاق پڑ جاتی ہے، تو انہیں اب رجوع کر لینا چاہیے، لیکن وہ پتہ نہیں رجوع کیوں نہیں کرتے. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی شخص کو مجبور کرنے کے بعد طلاق ہو جانے کا جو مسئلہ ہے یہ بابوں نے خراب کیا ہوا ہے، یہ بابے خراب کر کے چلے گئے، حالانکہ یہ مسئلہ تو بالکل نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے تو اس سے تو طلاق بالکل بھی نہیں ہوتی، یہ بابوں نے کام خراب کیا ہے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ پر یہ واضح کروں گا کہ جن بابوں پر مرزا محمد علی جیلمی نے تنقید کی ہے وہ بابے عام لوگ نہیں، اور مرزا نے یہ جو جھوٹا اور جیلی مسئلہ بنانے کا الزام لگایا ہے، بظاہر تو انہوں نے اپنی عقلی دانست کے مطابق تو حضرت امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی پر لگایا، لیکن یہ جیلی مسئلہ بنانے کا الزام کس کس پر جاتا ہے، اور کس کس کا یہ عقیدہ تھا، کس کس کا یہ مسلک تھا کہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ پر ہم واضح کریں گے. تو سب سے پہلے آپ سنیے کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک ضمناً مسئلہ بھی بتا دوں، آپ مجھے بتائیں اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشمکش میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن فقہ حنفی نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے، وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. استغفر اللہ تو بولی، یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت، یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا، اور یہ دین تو دین فطرت ہے، عقل پر ہے. یعنی ایمان نہ جائے، جان بچانے کے لیے وہ کفر بول دے، اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بیوی چلی جائے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے، اور آج تک فقہ حنفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا. ان کا آج بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کام کوئی آج سے نہیں، یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے. جی تو آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اب دیکھیں نا، دبے چھپے الفاظ میں وہ خود بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ کسی مجبور زدہ شخص کی طلاق ہوتی ہے
یا نہیں ہوتی، یہ ہے اجتہادی مسئلے۔ لیکن مرزا صاحب جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، تو اجتہادی مسئلے میں تو ہر شخص کو اپنی اجتہادی رائے پر قائم رہنے کا حق حاصل ہے، تو آپ اجتہادی ہونے کے باوجود آپ نے یہ سخت جملے کیسے بول دیے کہ فقہ حنفی نے ایک جیلی مسئلہ بنایا؟ بھائی پھر اگر فقہائے احناف نے اپنا ایک اجتہادی موقف قائم کیا ہے، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، دروازہ قیامت تک کھلا ہے، تو پھر فقہائے احناف پر آپ نے اعتراض کیوں کر دیا؟ ان کا بھی تو ایک اجتہاد ہی تھا۔ دوسری بات، پھر آپ نے کہہ دیا کہ آج تک فقہ حنفی نے اس سے رجوع نہیں کیا، تو اس طرح کا سوال تو دوسروں پر بھی بنتا ہے کہ جن کا یہ موقف تھا کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو جن کا یہ موقف تھا، جن کی یہ اجتہادی رائے تھی کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، تو مرزا صاحب ان کے بارے میں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ پھر انہوں نے اس سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ تیسرا سوال آپ نے اور اعتراض یہ کر دیا، بلکہ توہین آمیز الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ یہ مسئلہ بابوں نے خراب کیا ہے۔ تو چلیں مرزا صاحب، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی واضح کرتا ہوں کہ وہ بابے بھی کون تھے اور انہوں نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے۔ تو آپ کے اس الزام کی زد میں کیا صرف ائمہ احناف آتے ہیں یا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ امت آتے ہیں؟ تو انشاءاللہ میں آپ پر یہ مسئلہ واضح کروں گا، اور پھر آپ پر یہ اور آپ کے سننے والوں پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو کتابیں آپ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے بھی ہیں آپ کہ یہ کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں یہ واضح ہو جائے گا کہ مرزا صاحب آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں آپ کی میز پر پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس مسئلے میں فقہائے احناف کا موقف اتنا ہی مضبوط ہے جو جتنا ان کے مخالفین کا ہے۔ ہم ان صحابہ کرام کی، ان تابعین کی، ان ائمہ کرام کی از حد عزت کرتے ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، جن کا موقف اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے برعکس تھا۔ لیکن مرزا صاحب آپ واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے اجتہادی مسائل میں بھی توہین آمیز رویہ اختیار کیا ہے، اور آپ کو پتہ تک نہیں ہے کہ آپ جس مسئلے پر لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اس مسئلے میں صرف اور صرف امام ابو حنیفہ اکیلے ایک فریق نہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف حدیث سے بھی ثابت ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف اقوال صحابہ سے بھی ثابت ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف تابعین کے اقوال سے بھی ثابت ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ تو لیجئے پھر ہم حدیث پاک کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد جو تھے وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، ہمیں مشرکین نے پکڑ لیا اور ہم سے پوچھا کہ بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں جا رہے، ہم تو صرف مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں مشرکین نے رستے میں پکڑ لیا، اور یہ غزوہ بدر کا وقت تھا، غزوہ بدر کا زمانہ تھا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اور میرے والد سے مشرکین نے یہ عہد لیا، یہ قسم لی اور اللہ کے نام پر لی کہ تم بالکل بھی ہمارے خلاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کافروں نے ہمیں پکڑ کر ہم سے قسم لی تھی کہ ہم کافروں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، تو اب آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، تم دونوں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قسم کھائی ہے کافروں کے پاس کہ ہم
تمہارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور ان کے خلاف ہم اللہ سے مدد حاصل کریں گے۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں قسم کھا لے، اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں عہد کر لے، اللہ کے نام کی قسم کھا لے، تو جب مجبوری کی حالت میں اس کی قسم جو ہے وہ صادر ہو جاتی ہے، اس کی قسم جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی قسم جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے، تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی وہ طلاق بھی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، اس طلاق کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ تو آپ نے تو کہا تھا نا کہ جب مجبوری کی حالت میں انسان کلمہ کفر بولے تو وہ کافر نہیں ہوتا، تو پھر طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ نے طلاق کو کلمہ کفر بولنے پر قیاس کیا، تو پھر اس حدیث پاک کی روح سے جس طرح نبی علیہ السلام نے مجبوری کی حالت میں بولا گیا عہد جو تھا، بولی گئی قسم جو تھی، آپ نے اس کا اعتبار کیا ہے، بالکل اسی طرح فقہائے احناف مجبوری میں دی گئی طلاق کو بھی معتبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اس کے بعد یہ جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی، اور یہ جامع ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، اور اس میں آپ نے 3 چیزیں گنوائیں، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک رجعت یعنی رجوع کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ ترمذی کی حدیث نمبر 1184، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں بھی لفظ طلاق بولنے کو آپ نے معتبر قرار دیا کہ اگر کوئی شخص مذاق میں لفظ طلاق بولتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو فقہائے احناف کہتے ہیں کہ جب مذاق میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا، تو بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو روایات تھی نبی علیہ السلام سے مروی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے جس کا عنوان ہے من کانا یرد طلاق المکرہ جائزن، ان لوگوں کا بیان کہ جو کہتے ہیں کہ مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ پورا چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے تحت حضرت امام ابن ابی شیبہ آپ 8 روایات لے کر آئے ہیں۔ اس میں امام شعبی ہیں جو تابعی ہیں، ان کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ مجبور شخص کو اگر مجبور کیا جائے کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق دو تو اس کی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی جو تابعی تھے، ان کا قول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے۔ اسی طرح سعید بن مسیب جو تابعین کے سردار تھے اور فقہائے مدینہ میں سے تھے، وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، اس کو مجبور کیا جائے اور وہ لفظ طلاق اس کی زبان سے نکل آئے تو اس کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح قاضی شریح، ان سے کون واقف نہیں، جلیل القدر تابعی، ان کا بھی یہی مسلک تھا کہ مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابو قلابہ کا بھی یہی مسلک تھا کہ مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 8 روایات ہیں، اور چیپٹر کا عنوان ہے کہ ان لوگوں کا بیان، ان ائمہ کا بیان، ان جلیل القدر لوگوں کا بیان جو اس بات کے قائل تھے کہ مجبور شخص کی طلاق المکرہ ہے، مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ بابوں نے کام خراب کیا ہے، تو دیکھیں یہ بابے کون ہیں۔ آپ نے غصہ تو نکالنا تھا امام ابو حنیفہ پر،
تو آپ نے کتنے جلیل القدر تابعین پر غصہ نکالا. اور اب آگے بڑھتے ہیں. مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 11421 اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ہے. وہ خود اس بات کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ مجبور کی طلاق ہو جاتی ہے. اور مصنف عبد الرزاق میں روایت نمبر 11421 میں اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن ابن عمر کہ اللہ کے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے نا وہ بابے جنہوں نے کام خراب کیا ہوا ہے, جنہوں نے غلط مسئلہ لکھا ہوا ہے, جنہوں نے جیلی مسئلہ بنایا ہوا ہے. مرزا صاحب جس وقت عبداللہ ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے, کیا اس وقت فقہ حنفی تھی؟ کیا اس وقت فقہ حنفی والوں نے یہ غلط مسئلہ لکھا تھا؟ بالکل بھی نہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اپنے سے پہلے تابعین اور صحابہ کرام کے فتوے پر فتویٰ دیا تھا. اسی طرح بخاری شریف میں بھی روایت ہے حضرت علی سے تعلیقاً مروی کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ماتو کے علاوہ ہر طلاق جائز ہے. اور یہی حضرت علی کا فتویٰ 11415 نمبر روایت کے تحت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجبور شخص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ ہے. تو یہ وہی بابیں ہیں نا کہ جنہوں نے یہ غلط مسئلہ پھیلایا ہوا ہے اور یہ انہوں نے خرابی کی ہوئی ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کو بھی آپ نے انہی بابوں میں ڈال دیا. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اسی طرح اب آگے بڑھتے. تو آپ نے حضرت علی کے بارے میں سن لیا مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں سن لیا کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے. اور یہ سارے وہی تھے کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ سے بہت پہلے صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا. جس طرح کوئی صحابہ کرام اس طرف تھے کہ مجبور شخص کی طلاق نہیں ہوتی, تو کچھ صحابہ کرام اس طرف بھی تھے کہ مجبور شخص کی طلاق ہو جاتی ہے. دونوں فریقین نے کسی پر کوئی شدید حملے نہیں کیے. مرزا صاحب جب آپ آئے تو آپ نے پھر ایک موقف قبول کر کے دوسری طرف کے موقف کو بابوں کا مسلک, بابوں کا موقف, بابوں کا گروہ اور بابوں کی خرابی اور جیلی مسئلے کے عنوان سے تو آپ نے تعبیر کیا. آپ کو اس سے حیا آنی چاہیے. اور جتنی میں نے آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے پیش کیے ان سے آپ کے علم کا بھانڈا تو چرائے میں پھوٹ جاتا ہے. تو آئیے اب آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں, اور وہ حوالہ ہے المغنی امام ابن قدامہ کی. اور امام ابن قدامہ کی مغنی اتنی زبردست کتاب ہے کہ آپ کسی صحابی کا کسی مسئلے پر, کسی تابعی کا کسی مسئلے پر, کسی امام کا کسی مسئلے پر اگر آپ موقف دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا. تو امام ابن قدامہ اپنی المغنی میں مسئلہ نمبر 5846 کے تحت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَجَازَهُ ابو کلابہ, کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مجبور کی طلاق ہو جاتی ہے ان میں کون کون لوگ شامل تھے. امام ابن قدامہ کہتے ہیں نمبر 1 ابو کلابہ, وہ بھی اس بات کے قائل تھے. والشعبی, امام شعبی بھی اس بات کے قائل تھے. والنخعی, امام ابراہیم نخعی بھی اس بات کے قائل تھے. یہ سارے تابعین ہیں. والزہری, اور مشہور زہری ابن شہاب زہری تابعی صحابہ کے شاگرد, یہ سارے صحابہ کرام کے شاگرد تھے. اور انہوں نے یہ مسلک کہاں سے لیے تھے؟ اپنے گھر سے لیے تھے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. انہوں نے یہ مسالک صحابہ کرام سے جو ان کے اساتذہ سے ان سے سیکھے تھے. اور بس سوری, سفیان سوری اس کے قائل تھے. وہ ابو حنیفہ تھا. آخر میں پھر انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا. کچھ خدا کا خوف کریں. فقہ حنفی میں تو یہ مسئلہ بہت بعد میں آیا, لیکن فقہ حنفی سے پہلے حضرت سیدنا علی کا بھی یہی مسلک تھا, ابن عمر کا بھی یہی مسلک تھا. یہ صحابہ کرام تھے. اور پھر شابی کا یہ تھا, ابراہیم نخعی کا یہ تھا, زوری کا یہ تھا. یہ سارے تابعین تھے.
اور پھر ابو حنیفہ تھا و صاحباہو، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے، و صاحباہو، ان کے دونوں جو شاگرد تھے امام محمد اور ابو یوسف، ان کا بھی یہی ہے۔ تو مرزا صاحب یہ ہے وہ باغبے۔ تو بتائیں کہ فقہ حنفی والوں نے تو رجوع نہیں کیا، آپ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی نے آج تک بھی اس مسئلے سے رجوع نہیں کیا، تو بتائیں کہ کیا سیدنا مولا علی نے رجوع کیا تھا؟ کیا ابن عمر نے رجوع کیا تھا؟ کیا ان جلیل القدر تابعین نے رجوع کیا تھا؟ اب ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب سنیں یہ کس کس کا موقف تھا۔ ابو کلابہ کا تھا، یہ تابعی تھے، شابی کا تھا، یہ تابعی تھے، ابراہیم نخعی کا تھا، یہ بھی تابعی تھے، زوری کا تھا، یہ بھی تابعی تھے، سفیان ثوری کا تھا، یہ بھی تابعی تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا تھا، وہ بھی تابعی تھے، ان کے اصحاب کا تھا، اور سعید بن مسیب کا تھا، مدینے کے زبردست قسم کے فقیہ تابعی، اور قاضی شریح کا تھا، ابن عمر کا تھا، سعید بن جبیر کا تھا، تلک عشرۃ کاملہ۔ مرزا صاحب یہ 10 نام میں نے آپ کو بتا دیے، اگر آپ ان کو پھر بھی بابے کہتے ہیں کہ بابوں نے خراب کیا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ فقہ حنفی نے یہ غلط مسئلہ لکھا ہے، تو اگر فقہ حنفی نے غلط لکھا ہے تو ان سے پہلے صحابہ تابعین بھی آپ کے اس حملے کی زد میں آ گئے، تو اس لیے آپ کو خدا سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے حواریوں کو خوش کرنے کی بجائے جو کتابیں آپ نے اپنے سامنے رکھی ہیں، کسی مسئلے پر حملہ کرنے سے پہلے ان کتابوں میں یہ دیکھ لیں کہ آپ کے حملے اور آپ کے الزام، اتہام اور دشنام ترازی کی زد میں کہیں کوئی تابعی تو نہیں آ رہا، کوئی صحابی تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی تابعی تو نہیں آ رہا، اور کہیں کوئی جلیل القدر امام تو نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر امام ابو حنیفہ اور ان کی فقہ سے آپ کو بغض ہے تو وہ بغض آپ کو مبارک ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ کا جو موقف تھا طلاق المکرہ کے بارے میں کہ مجبور شخص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 1787 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 1184 میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طلاق کا معاملہ عام طور پر اس شخص کے معاملے سے مختلف ہے کہ جس کو مجبور کر کے کلمہ کفر اگلوایا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا موقف پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ موقف تھا کہ مجبور شخص کی طلاق نہیں ہوتی، تو ان کی دلیل کیا تھی، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کی دلیل اور ان کے موقف کے صدہا احترام کے باوجود فقہائے احناف نے ان کی دلیل کا جواب بھی دیا۔ عام طور پر جو دوسرے صحابہ کرام تھے جو کہ مجبور کی طلاق واقع نہ ہونے کے قائل تھے، ان کا جو تھا موقف اگر دیکھا جائے تو حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2045 کی روشنی میں تھا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث نمبر 2045 ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا یعنی بھول چوک، سہو جو کام بھول کر کیا جائے وہ، اور جبر و اکراہ یعنی جو کام ان سے زبردستی کروایا جائے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد وہ دلیل پکڑتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو کام مجبوری سے کروایا جائے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وہ کام میری امت سے معاف فرما دیا۔ تو ان ائمہ کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جب مجبوری کا کام امت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر مجبور کی طلاق بھی نہیں پڑتی۔ تو ائمہ احناف نے، حضرت امام ابو حنیفہ نے، ان کے پیروکاروں نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے اور ادب و احترام سے دیا ہے کہ اس حدیث کا تعلق دنیاوی معاملات سے نہیں ہے، یعنی اگر دنیاوی معاملات میں کوئی شخص کسی کو مجبور کر کے طلاق کا جملہ اس سے صادر کرواتا ہے تو اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دنیاوی معاملات میں طلاق اس پر پڑ جائے گی۔ اس حدیث کا تعلق اخروی معاملات کے ساتھ ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر کے اس سے کوئی بھی جملہ یا غلط کام صادر کروایا جائے تو اس دنیا میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن رہ گیا کہ اس کے دنیاوی احکام وہ صادر ہو جائیں گے. تو اس حدیث کا جواب ائمہ احناف نے یہ دیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ ہے، کہ قیامت کے دن اس شخص کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا جس کو مجبور کر کے کوئی غلط جملہ اس سے صادر کروایا گیا ہو یا کوئی غلط کام صادر کروایا گیا ہو. باقی دنیاوی معاملات میں اس کا طلاق دینا جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے.